السلام علیکم. میں آپ کا ٹیچر حاشر طاہر. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کمنٹ مل سے اپنے پچھلی ویڈیو پہ جو میں نے کل بنائی تھی اس پہ کمنٹ ملی کہ 9th کلاس کی بک اردو کی جو ہے پنجاب بورڈ اس کی تشریح کرنے. اس میں غزل ہے پہلی میر تقی میر کی. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، نمائش سراب کی سی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. ان دو شعروں کی میں تشریح کرنے والا ہوں آج، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا تشریح کرنے. تو تشریح یہ ہے، شعر ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، نمائش سراب کی سی ہے. اب اس کو تشریح کرنے کا طریقہ سن لیجیے گا. پہلے آپ تشریح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے شاعر کا نام، اگر نظم ہے تو شاعر کا اور نظم کا نام دو، سبق ہے تو شاعر کا اور مصنف کا نام. لیکن اگر غزل ہے تو کیونکہ غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا، غزل کا کوئی ایک اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہوتا، تو ہم لوگ غزل کا نام نہیں لکھ سکتے. غزل کا نام کوئی نہیں ہوتا تو غزل کا نام لکھنے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے پہلا شعر لکھ دیتے ہیں غزل کے نام میں. ایک میری کلاس میرا ایک کلاس فیلو تھا، اس نے غزل کے نام میں، یہ ہمارا بک کی تھی ایکچولی، کیونکہ میں نے 2 سال پہلے 9th پڑھی تھی. تو اس نے یہی شعر لکھ دیا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، نمائش سراب کی سی ہے. ابھی آپ کو اس کی تشریح کر کے بتاتا ہوں میں. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. شاعر کہنا چاہتے ہیں، پہلے اس کا میں مفہوم واضح کر دوں، مفہوم بھی واضح کر دیتا ہوں آپ کا. ہماری زندگی پانی کے ایک بلبلے، بالکل پانی کے ایک بلبلے سے تشبیہ دے رہے ہیں. حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلا، ہستی مطلب زندگی، نمائش دکھاوا، اور سراب دھوکا. سراب کو دھوکے کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا زندگی اپنی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اور یہ جو سارا دکھاوا ہے یہ دھوکے کی طرح ہے. اب اس کا مفہوم ہے، یہی مفہوم ہے. بلکہ آگے تشریح اس کی کرتے ہیں. میر تقی میر اردو غزل کے بادشاہ. میر تقی میر کو اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا تھا. میر تقی میر صاحب کو اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا تھا. وہ بہت اچھے فلسفے بیان کرتے تھے، اور اس میں بھی ایک فلسفہ، یہ آپ پلیز لکھتے جائیے گا، میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ آپ لکھ لیں. اس میں بھی ایک بہت اچھا فلسفہ بیان کیا ہے، فلسفہ آشکار کیا ہے. جتنی اچھی اردو لکھیں گے اتنا زیادہ ایگزامینر امپریس ہوگا، اس لیے میں تھوڑی سی اچھی اردو بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنا ہی اتنے فلسفہ آشکار کیا ہے. ان کے شعروں میں بڑی گہرائی ہے، بادی النظر ہے میں ان کے شعر عام فہم، یعنی کہ بادی النظر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بادی النظر ہی لکھے گا، دوسرا لفظ نہ لکھے گا. بادی النظر زیادہ اچھا ہوگا. بادی النظر یعنی کہ ایسے ہی دیکھنے میں یہ عام فہم سے شعر ہیں، لیکن ان کا مفہوم اپنے اندر بڑے معنی سموئے ہوئے ہیں، یعنی کہ اپنے اندر بڑے معنی اس کے اندر پوشیدہ ہیں. یہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم، پوشیدہ ہیں، یہ سموئے ہوئے ہیں، دونوں لکھ سکتے ہیں. اس شعر میں میر تقی میر زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انسان کی زندگی تو بالکل ایک دم ناپائیدار سی ہے. ناپائیدار بہتر لفظ ہوگا، ناپائیدار سی ہے انسان کی زندگی. کسی بھی سانس کا کوئی پتہ نہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ، اگر ہم یہ اس وقت ایک سانس لے رہے ہیں تو مجھے یہ نہیں پتہ کہ اگلا سانس پہ میرا لکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں. مجھے کسی سانس کا بھروسہ نہیں. انسان زندگی اس طرح ہے، انسان کی زندگی اس طرح ہے جیسے پانی کی سطح پر کوئی بلبل آئے نا. پانی کی سطح پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی چیز پانی میں پھینکیں، یا پھر کوئی اندر پانی کے اندر جب کوئی بندہ وہ ماسک پہن کے سانس لے رہا ہوتا ہے تو اوپر بلبلے بن رہے ہوتے ہیں. کوئی چیز پانی میں پھینکے اوپر بلبلے بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتنی دیر کے لیے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے اور ساتھ ہی بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ یہ نہ لکھیے گا، میں آپ کو جو جملہ بتاؤں گا یہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ لکھ لیجیے گا. انسان کی زندگی اسی طرح ہے جس طرح کوئی پانی کی سطح پر بلبلا بنتا ہے، آب کی سطح پر پانی، آب کا مطلب ہوتا ہے پانی. آب کی سطح پر کوئی بلبلا بنتا ہے، اور وہ آن کی آن میں، یعنی کہ آن کی آن لکھیے گا، ٹائم بہتر. میں لاہوریہ ہوں اور میں پنجابی ایکسینٹ میں بول رہا ہوں. میرے ری ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. تو آن کی آن میں ٹائم، پنجابی میں ایک ہوتا ہے ٹائم پونچھ،
آن کی آن میں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ فردن فردن بھی ہو سکتا ہے، آن کی آن یا فردن ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی اسی بلبلے کی مانند ہے، انسان کی زندگی بھی اسی بلبلے کی مانند ہے، اگلے سانس کا پتہ نہیں کہ وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں، یعنی کہ وہ آئے گا بھی کہ نہیں۔ ایک شاعر نے لکھا ہے، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ یہ شعر لکھ لیجئے گا، ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ پلیز لکھیے گا۔ ہاں جی، تو میں اب آگے چلتا ہوں۔ ہم اپنی چند روزہ زندگی میں بڑے بڑے بلند و بانگ ضرور لکھیے گا، بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، مستقبل کے لیے بہت سے منصوبے بنا لیتے ہیں۔ یہ لائف انشورنس نہیں، یعنی کہ اگلے سال میں ادھر جاؤں گا، یا میں بڑا ہو کے امریکہ جاؤں گا، میں بڑا ہو کر لائر بنوں گا، یہ بنوں گا، میں ریٹائر ہو کر یورپ کی ٹرپ پہ جاؤں گا۔ ایسی چیزیں ہم بہت زیادہ کر لیتے ہیں، منصوبے بنا لیتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کر سکتا ہوں۔ مگر جب اجل کا بلاوا آ جائے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، جب موت آ جائے، انسان کا ٹائم پورا ہو جائے، تو پھر سارے دعوے دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ ہماری خواہشات ہمیں دنیا سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات ہمیں دنیا سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں، مگر یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ یعنی کہ انہوں نے پہلے بھی اپنے شعر میں یہی لکھا ہے کہ یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ ساری جگہ ایک دھوکہ ہے، یہ نمائش ایک دھوکہ ہے۔ یہ لکھتے جائیے گا، جب میں ایکسپلین کروں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا۔ جس طرح کسی صحرا میں ایک پیاس سے بے حال مسافر چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے، اور جب پاس پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس میں دور سے وہ پانی لگ رہا تھا وہ در حقیقت ریت کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی کہ یہ معراج کی بات کر رہے ہیں، انگلش کا ورڈ ہے معراج، اس کا اردو میننگ تو مجھے نہیں آتا، لیکن معراج آپ ساروں کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ ایک دھوکے کی جگہ ہے، دور سے ہمیں لگتا ہے، اگر پیاس میں ہم بےحال اور صحرا میں جا رہے ہیں تو ہمیں دور سے لگتا ہے کہ وہ وہاں پر پانی ہے، لیکن در حقیقت وہاں پر پانی نہیں، تو وہ مٹی چمک رہی ہے۔ آپ نے گرمیوں میں دیکھا ہوگا، جب آپ سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی سیدھی سڑک جا رہی ہو، دور دور تک گاڑیاں ہوں لیکن تھوڑی ہوں، تو اگر آپ حد نظر تک، جہاں تک آپ کی نظر دیکھ سکتی ہے، جہاں تک سڑک کا اینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو چمکتی ہوئی لیر نظر آ رہی ہے، کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، جبکہ وہ جو پانی کے ویپرز ہوتے ہیں نا، گیس نکل رہی ہوتی ہے ادھر سے، اور وہ سخت تیز دھوپ کی وجہ سے وہاں پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پانی ہے، وہ جگہ چمک رہی ہوتی ہے، دور سے لگتی ہے وہ چمک رہی ہے، وہاں پہ پانی ہے، لیکن وہ در حقیقت وہاں پر پانی نہیں ہوتا۔ اور وہ پھر اب میں ایکسپلین کر رہا تھا، اب یہ لکھ لیجیے گا، وہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی ایک دھوکہ ہے، دنیا بھی ایک دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا بھی ایک دھوکہ ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، یعنی کہ بس اب میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ کسی بندے نے اگر اپنے بیٹ لینا ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، اور اگر آپ لوگ جو انٹرنیٹ پہ لائسنس لے رہے ہو سکتا ہے آپ کو گیمز کا شوق ہو، پلے اسٹیشن پہ آپ نے کوئی گیم لینی ہے، تو آپ اپنے امی ابو کو کہیں گے ہم نے گیم لینی ہے، ہم نے لینی ہے اور ہم نے لینی ہے، اور آپ اپنے امی ابو کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ آپ کے والدین جو ان کی خواہش ہوگی، جیسے کسی نے گاڑی لینی ہوگی، کسی نے کچھ لینا ہوگا، تو وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا، آخرت کی پرواہ ہی کوئی نہیں کرے گا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ بے شک وہ گاڑی خرید بھی لے، لیکن آخرت میں اس کے ہاتھ کیا لگنا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگے گا، اور وہ گاڑی تو یہاں پہ ہی رہ جائے گی، بندہ مر گیا، گاڑی اس کے ساتھ تو نہیں جائے گی، تو گاڑی تو یہاں پہ ہی رہ جائے گی۔ اصل زندگی تو آخرت ہی ہے نا۔ اپنی اس عارضی اور مختصر زندگی میں ہم ایسے کام کرنے چاہتے ہیں جو آخرت کی زندگی میں ہمارے کام آئیں۔ ایک نیک آدمی ایسے ہی کام کرنا چاہتا ہے جو آخرت کی زندگی میں اس کے کام آئے۔ یہ شعر کی تشریح، جب نازکی اس کے لب کی کیا کہیے،
پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. یہ میرا بھائی پیچھے کھڑا ہوا ہے, وہ بک اس نے یہاں پہ رکھ دی تھی تو میں نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. شاید اپنے محبوب کو خود و حال, یعنی کہ پہلے اس کی مفہوم واضح کر دوں. یعنی کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی دیکھیں تیسرے اور چوتھے شعر میں بھی یہی تھا نا کہ پہلے کچھ پھر بعد میں کچھ. اس پہلے اور دوسرے شعر میں بھی وہی ہے, پہلے اللہ کی باتوں کا ذکر اور اب ساتھ ہی دوسرے ہی شعر میں انہوں نے اپنے محبوب کا ذکر چھیڑ دیا. اپنے محبوب کے جسمانی اعضاء یعنی کہ اپنے محبوب کی خد و حال کو بیان کرتے, یہ تشریح لکھ رہا ہوں میں پہلے, بلکہ میں مفہوم بتا رہا تھا. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, اپنے محبوب کے شاعر کو اپنے محبوب کے لب بہت ہی زیادہ نازک اور نرم لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک گلاب کا پنکھڑی نہیں ہوتی, یعنی کہ ایک پیٹل آپ لوگوں کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی پنکھڑی سے. پیٹل, ایک گلاب کی پیٹل جس طرح ہاتھ میں پکڑو تو نرم اور ملائم ہوتی ہے, ویسے ہی آپ شاعر کو اپنے محبوب کے ہونٹ لگتے ہیں. تشریح ہے, شاعر اپنے محبوب کی حد و حال کی تعریف میں مگن ہے. مختلف شاعر اپنے محبوب کی حد و حال کی تعریف میں مگن ہے. آپ لکھنے والے, شاعر اپنے محبوب کی حد و حال کی تعریف میں مگن ہے, جس طرح مختلف شعراء نے یعنی کہ مختلف شعراء حضرات نے اپنے مجازی محبوب یعنی کہ اپنے محبوب کے اعضاء جسمانی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. کوئی کہتا ہے تیرے رخسار و گیسوں کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں, نہ ہے لالا میں رنگ ایسا نہ سنبل میں بو ایسی. شاعر کہتے ہیں تیرے رخسار و گیسوں کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں, نہ ہے لالا میں رنگ ایسا نہ ہے سنبل میں بو ایسی. یہ لکھ لیجئے گا. اور آپ ہی کی اس میں بک میں ہے ایک اور خواجہ حیدر علی آتش کا شعر. ان کا شعر ہے کہ شاید مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, آپ اپنی بک سے ایک دفعہ کنفرم کر لیجئے گا, میں آپ کو پھر بھی سنا دیتا ہوں. ان کا شعر ہے کہ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار قلم اپنا موتی ہمیشہ لکھے وصف دندان یار قلم اپنا موتی پڑوتا کیا. یہ دو شعر اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کی تشریح زبردست ہو جائے گی. میری تقریر میں بھی اپنے محبوب کو کے ہونٹوں کے گلاب کی پتی سے تشبیہ دینے ہیں, جس طرح ان دو شاعروں نے دی, اس طرح میری تقریر میں بھی اپنے محبوب کو کے ہونٹوں کو گلاب کی پتیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. جس طرح گلاب کی پتی نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے, اس میں نزاکت پانک پن ہوتا ہے. یہ لکھ لیجئے گا, نزاکت اور پانک پن یعنی کہ بہت ہی نرم و ملائم, نازک اور پانک پن. یعنی کہ پانک پن مجھے صحیح طرح ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا, پانک پن ہوتا ہے. اس طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک اور سرخ لیے ہوئے ہیں. اس شعر کا مطلب یہ بھی ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو نرم گفتار قرار دیتا ہے, یعنی کہ شاعر اپنے محبوب کی گفتگو کو نرم و نازک بیان کرتا ہے. وہ کہنا چاہتا ہے, شاعر کہنے کا مطلب یہ ہے, لکھتے رہیے گا, شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لفظوں کی ادائیگی ہمارے ہونٹوں کی مرہون منت ہے. یعنی کہ ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان اور ہمارے ہونٹ ایک اسپیسیفک طریقے سے ہلتے ہیں تو بولا جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ نے بے بولنا ہے, میرے ہونٹوں پہ دھیان دیجیے گا, اگر آپ نے بے بولنا ہے تو آپ ہونٹ بند کیے بغیر نہیں بول سکتے. فے بولنا ہے تو بھی نہیں بول سکتے ہونٹ بند کیے بغیر. واو سارا کچھ آپ واو بھی یاد رکھیے گا, واو بھی گول کو یہ بول ہم نہیں بول سکتے. واو 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 ہونٹ ہلانے پڑتے ہیں. ہر سے میں بول نہیں سکتا بے میں بول نہیں سکتا. یہ دیکھیں دانتوں کے ساتھ لگا کے بول رہا ہوں میں بے. یہ ہونٹوں کی مرہون منت ہے, ہماری جو لفظوں کی ادائیگی ہے. میرا محبوب, شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب بات کرتا ہے تو اس کے لفظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں. شاعر کے کہنے کا مطلب میرے محبوب کی باتوں سے میرے کانوں میں رس گھلتا ہے, یعنی کہ مجھے لطف آتا ہے اس کی باتیں, آواز سن کر, اس کی باتیں سن کر.
اس کی باتیں پھول کی پتیوں جیسی نرم و نازک ہیں، یعنی کہ اس کی جو باتیں ہیں وہ جیسے پھول کی پتیوں کی طرح، اس کی جو آواز ہے وہ پھول کی پتیوں کی طرح نرم و نازک ہے، اور ان میں کسی قسم کی تلخی شامل نہیں، یعنی کہ جیسے پھول کی پتی کو اگر آپ ہاتھ پھیریں گے تو بالکل نرم و ملائم اور بہت اچھی ہوگی، اس میں کوئی تلخی نہیں شامل ہوگی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ گلاب کے ہی ٹہنی پر کانٹے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ ٹہنی کی بات نہیں کر رہے، صرف پتیوں کی بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی تلخی شامل نہیں۔ یہ تھے میرے آج کے 2 شعروں کی تشریح۔ آپ باقی شعروں کی تشریح کے لیے مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سی تشریح کیسے کرنی ہے۔ میں ایم فل تک سارے شعروں کی تشریح، سارے بکوں کے شعروں کی تشریح کر سکتا ہوں، لیکن ایم فل کے لیے مجھے گائیڈ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں نے ایم فل نہیں پڑھی ہوئی۔ یہ شعر میں نے پڑھے ہوئے ہیں، میں نے خود جو میں نے ٹیچر سے سمجھا، خود جو مجھے سمجھ آئی میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور میں امید یہی ہے کہ آپ کو میں نے بہترین سمجھایا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور ویسے میں نے آپ کو پورے اس میں انٹرٹین نہیں کیا، میں نے آپ کو لگایا نہیں۔ اب آپ کو نیند آ گئی ہوگی، 16 منٹ ہو چکے ہیں مجھے بولتے ہوئے، تو ایک یہ تو بنتا ہے